لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتے سے کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور با اصولوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، مگر ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر کے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نہ یہ دنیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی انتظار میں بیٹھا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ زندگی بہت مختصر ہے، کچھ سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، جھگڑے تبدیل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانیوں میں دلاسا دیتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنے ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔
جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیدار نہ ہوا۔ جس کا مرشد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کا دین نہیں اس میں جذبہ نہیں، اور جس میں جذبہ نہیں اس میں محبت نہیں، اور جس میں محبت نہیں اس کا مرشد نہیں۔ ایک عاشق کو لاکھ جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا مگر جب تک وہ اپنے اللہ کو نہ دیکھ لے۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کرو، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بھی نہ مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ ان کی دنیا بہت ہی محدود ہوتی ہے، جو اپنے شوہر سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے اور راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، اور دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے۔ جان لے کہ کسی کے در سے جب انسان رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے۔ یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جاتی ہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔
اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں۔ نمبر 1، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ نمبر 2، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 3، اپنے گھر کا راز دوسروں پر ظاہر کرنا۔ نمبر 4، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا۔ نمبر 5، بھیکاری میں خوشی رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا۔ نمبر 6، اپنا راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ نمبر 7، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 8، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔